اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ کے پاس دلیل ہے اس بات پر کہ میلاد منانا ناجائز ہے یا حرام ہے یا صحابہ نے نہیں منایا، ہم کیوں منائیں؟ ایک دلیل تم لے کر کے آؤ، لیکن ہماری 3 شرطیں ہیں۔ وہ دلیل کیسی ہو؟ دلیل صحیح ہو، صریح ہو، معارضے سے خالی ہو۔ 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ حدیث اگر لاؤ تو حدیث صریح ہو، صحیح ہو، معارضے سے خالی ہو۔ ایسا نہیں تم ضعیف حدیث لے کر کے آ جاؤ، یا تم اپنی طرف سے گڑھ کر کے لے کر کے آ جاؤ، یا پھر حدیث تو صحیح لیکن اس کی تم غلط تعبیر کر کر کے لے کر کے آ جاؤ۔ نہیں، حدیث صحیح ہو، صریح ہو اور معارضے سے خالی ہو۔ ایک حدیث نہیں تم دکھا سکتے۔ کیسے دکھاؤ گے یار؟ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے یہ کہ جس کے سبب ہمیں زمین ملی یا آسمان ملا، سارا جہان ہمیں ملا، اس کی آمد پر، اس کی ولادت پر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ کیوں نہ ہم خوشیاں منائیں؟ کیوں نہ ہم جھومے گائیں؟ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے کیا کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم پر آسمان سے کھانا دسترخوان نازل کرے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ ہم پر ایک دسترخوان نازل فرما آسمان سے، پھر کیا ہو؟ وہ ہمارے لیے، ہمارے اولین کے لیے اور ہمارے آخرین کے لیے عید بن جائے۔ یہ حدیث نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ وہ عید بن جائے۔ آپ بتاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ایک دسترخوان آسمان سے نازل کیا گیا، اس کو انہوں نے عید قرار دیا، اپنے احباب کے لیے بھی، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی۔ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، انہوں نے ہم کو ہدایت دی، ہم کو روشنی دی، ہمیں کفر کی تاریکی سے نکال کر کے ہر طرح سے ہمیں بھلائی کا راستہ دکھایا۔ تو ہم ان کی آمد پر اگر خوشی منائیں یا ان کی آمد پر ان کا ذکر کریں تو اس میں کون سی بدعت، کون سا ناجائز کام ہے؟ حالانکہ نبی پاک تو وجہ تخلیق کائنات ہے، ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، تو سب سے زیادہ اچھوتے انداز میں ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں تاریخ کو، دیکھیں کہ نبی پاک نے جب مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی تو مدینے کے لوگوں نے آپ کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت پر آمد میں آپ کی کیا خوشیاں منائیں، کس طرح سے کے نغمے گائے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس طرح سے نغمات گائے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور باقاعدہ خوشی کا اظہار کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم امت محمدیہ کے درمیان تشریف لائے، آخری نبی، سب سے افضل نبی۔ ایک ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی بات ہے تو ان کی ولادت یا ان کی میلاد کا اگر ذکر کریں یا چرچا کریں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ اگر نہ منائیں، آپ کہتے ہیں بھائی 12 کو نہیں، 18 کو نہیں، 14 کو نہیں، یا اس تاریخ کو نہیں، 8 ہے، 18 ہے، کتنی ہے، جس تاریخ کو بھی منائیں۔ یہ کوئی فرض عمل نہیں ہے کہ اسی تاریخ کو منائیں، آپ 8 کو منائیں، بس دل میں الفت ہونی چاہیے، دل میں محبت ہونی چاہیے، جس تاریخ کو بھی منائیں۔ نبی پاک